اپنی اولاد، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی جو ابھی تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یعنی اپنی اولاد کو کبھی بوسہ نہیں دیا، بوسہ تک نہیں دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے دل سے رحم نکال لے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، آپ کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان سے پیار کر رہے تھے، تو صحابی تھے اللہ کے محبوب میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی، ایک کھجور اس نے اپنے ایک بیٹے کو دے دی، دوسری کھجور اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو دے دی، ایک کھجور اس نے اپنے ہاتھ میں محفوظ کر لی۔ جب ایک کھجور بھی بیٹا کھا چکا، دوسری بھی کھا چکا، تیسری کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک کھجور جو ہے وہ ایک بیٹے کو دے دی اور دوسرا دوسرے کو دے دی۔ کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ حضور کو سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے اپنی اولاد پر رحم کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت پر رحم کر دیا۔ اس نے اپنی اولاد پہ رحم کیا، اولاد اپنی ہے، اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی انسان رحم والا اور شفقت والا معاملہ نہ کرے، پیار اور محبت والا معاملہ نہ کرے، یہ تعمیر اور تربیت کے مراحل ہیں۔ یہاں سے تعلیم اور تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خوش خلقی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس اولاد کی اس بچپنے کی سطح پہ چلے جاؤ، تمہارے اندر بھی وہ بچپنا ہو، اور اس بچپنے کی سطح جتنی اس بچے یا تمہاری اپنے بچے یا اپنی بچی کی جو سوچ ہے اس سوچ کے مطابق ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، اس سطح پہ جا کے ان کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے، آپ یوں نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا حسن آؤ آؤ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہم گھر میں جاتے ہیں اور اپنی چھوٹی بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہم بائیں پھیلا کر کہتے ہیں پکڑو اس کو، تو وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر، تو جدھر حضرت حسن جائیں حضور اس طرف ہو جائیں، جدھر حضرت حسن جائیں حضور اس طرف ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو اپنی باہوں میں لے لی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حضرت حسن حضرت حسین کو پکڑا، اور یوں حضرت حسین کو پکڑا اور اپنے قدموں کے اوپر حضرت حسین کے قدم رکھے، اور پھر آپ نے یوں پکڑ کر کہا حضرت حسن حضرت حسین کو کہ اوپر چڑھو۔ حضرت حسین یوں پاؤں رکھتے رکھتے اوپر آ رہے ہیں اور حضور اوپر کی طرف یہ اٹھا رہے ہیں، حضرت حسین کے پاؤں حضور کے سینے کے مبارک، آپ کا سینہ مبارک اور حضرت حسین کے پاؤں، اور پھر آپ نے سینے سے لگایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت حسین کو چوما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہے جن کا نام حضرت زینب ہے، حضرت زینب کی بیٹی جن کا نام حضرت امامہ ہے، حضرت امامہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نواسی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھ رہے، بالکل چھوٹی سی امامہ آ گئی، آپ نے کیا کیا، یوں سجدہ کیا، سجدے کے بعد امامہ یوں آپ کے قریب آئی لپٹی، آپ نے حضرت امامہ کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد پھر جب آپ نے رکوع اس کو اٹھا کے کیا، پھر جب آپ نیچے آئے امامہ کو کھڑا کر کے پھر آپ نے سجدہ کیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اٹھا کر پوری نماز پڑھی، نواسی ہو یا نواسے ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی اولاد کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اچانک کے تحفہ دینے سے بیٹے یا بیٹی کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ شاہ حبشہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس
कुछ तोहफे भेजे। उनमें एक अंगूठी बड़ी कीमती थी। अज़वाज मुताहरात भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अंगूठी मैं उसे दूंगा जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये उसे दूंगा जो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मैं उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। अज़वाज मुताहरात देख रही है, हुजूर ये अंगूठी किसको देंगे? आपने फरमाया, कहाँ है? मेरी बेटी की बेटी मेरी नवासी उमामा कहाँ है? हजरत उमामा को बुलाया और आपने ये तो जो अंगूठी थी ये तोहफे और हदिये में अपनी नवासी को पेश की। अपनी जो औलाद है उस औलाद को हदिया देना, और फरमाया चौथे नंबर पर अपनी औलाद को आदाब सिखाना, अदब सिखाना। आजकल का दौर तो बड़ा अजीब आ गया है। इस वक्त का दौर जितना फितनों का दौर है, इससे पहले कभी फितने नहीं हुए थे। उनको आदाब सिखाना, वालिद का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है, उस्ताद का अदब क्या है, खाने का अदब क्या है, घर से निकलने के आदाब क्या हैं, घर में दाखिल होने के आदाब क्या हैं, दस्तरखान लग रहा है, दस्तरखान से पहले खाने के आदाब हो गए। इसलिए औलाद को आदाब सिखाना, मुँह के माल के मुताबिक उनकी तरबियत करना। और इससे अगला जो छठे पांचवें नंबर पे जो बात है, फरमाया वो अपनी औलाद की निगरानी करना। अभी पीटीए ने बहुत सारे उलमा से रब्ता किए, बड़े बड़े उलमा से रब्ता किए, उनमें से मुफ्ती तारक मसूद साहब से भी रब्ता किया। उनका पैगाम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब उस पैगाम में पीटीए ने क्या कहा है? पीटीए ने उनको ये कहा है, उन्होंने कहा कि इस वक्त छोटे छोटे बच्चे इस इंटरनेट के जरिए से इस कसीर तादाद में गुमराह हो रहे हैं। माँ को बाद में पता चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है, और माँ कहती है ना इसको मैं बाहर निकालती हूँ, ना बुरे लड़कों की सोबत में जाता है, पता नहीं मेरा बेटा खराब कैसे हो गया। इस वक्त हमारी नस्लों और औलादों को खराब और बर्बाद करने वाला चीज ये इंटरनेट है। और इस इंटरनेट के ऊपर गैर शौरी तौर पर कुफर तो बैठा हुआ है। फिर एक पोस्ट आ जाएगी जो पोस्ट इस्लाम के खिलाफ, जो नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की जिसमें गुस्ताखी है, जिसमें शायरुल्लाह की गुस्ताखी है। अब अगर अनजाने में आपका बेटा इसका शिकार हो गया और बाद में अगर मुकदमा हो गया और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस मवाद की सजाए मौत है, इसके अलावा चेक एंड बैलेंस रखना। आज तो जी क्या है, बेटा ने जरा सी जिद कर दी, बेटी ने जरा सी जिद कर दी, मैंने 40,000 का मोबाइल लेकर, बाप भी कहता है ठीक है बेटी तुझे मैं 40,000, याद रखो बड़ी बड़ी चार दीवारियां बना लो, बड़े बड़े तुम मीनार खड़े कर दो और बड़े बड़े तुम पहरे लगा दो, लेकिन अगर बेटी के हाथ में 40,000 का मोबाइल दे दिया और साथ इंटरनेट की सहूलत दे दी, अब इसको चार दीवारी में रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम बेशक चार दीवारी के अंदर इसको रखो, इसके जितने मर्जी पहरे लगा दो। अब ये बेटा तुम कहो कि ये खराब ना हो, ये बेटी खराब ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये याद रखो ये मोहब्बत नहीं है, इसको मोहब्बत ना कहो। ये वालिदैन अपनी औलाद के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अपनी औलाद को, हमारा एक अजीज है, करीबी अजीज है, बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली है, वो इंजीनियरिंग कर चुका है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद उसने एमफिल भी कर ली है। अभी भी उस बच्चे के पास उसके वालिद ने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल नहीं दिया उस बच्चे को। आप उस बच्चे के अखलाक देखें, आप उस बच्चे को उठना और बैठना देखें, आप भी रश करेंगे काश हमारी औलाद भी ऐसी। इससे हाँ जरूरत के दर्जे में काल करनी है, लेनी है, जानी है। मुफ्ती साहब ने भी कहा था जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, चाहे बड़ा क्यों नहीं है, अगर अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि मैं इसका इस्तेमाल गलत करूंगा, उसके लिए ये मोबाइल रखना हराम है। जिसको एतमाद है वो रखे, जिसको एतमाद है अपने ऊपर कि मैं गुमराही की तरफ और मसरूफ, और इसका सबसे बड़ा हाल ये अपने आप को मसरूफ रखो, आमाल के अंदर मसरूफ रखो, जिक्र के अंदर मसरूफ रखो, अपने कारोबार के अंदर मसरूफ रखो, ताकि हमें फारग वक्त मिले ही ना। और फिर औलाद के एतबार से घर में एक ऐसी जगह मुंतखब हो जो बिल्कुल ओपन हो, वहां अगर उसने कोई काम करने है तो वहां आते जाते लैपटॉप पड़ा हुआ है, अब माँ की भी निगाह पड़ रही है बच्चा क्या कर रहा है, और बाप की निगाह भी पड़ रही है बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों की खबरगिरी करना, बच्चे मोहल्ले में किसके साथ बैठ रहे हैं, बच्चों का दोस्त कौन है, उसका किरदार क्या है,
میرا بچہ سکول میں آنے جانے میں، یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ سکول سے واپسی پر بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلی بات اپنے بچوں کو رازداری سکھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باہر کھیل رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مجھے بلایا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں وہ کام کر کے کافی دیر کے بعد واپس آیا، حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے وہ کام کر لیا۔ جب میں گھر آیا میری والدہ نے کہا بیٹا کدھر تھے؟ میں نے بتایا حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کام کیا ہے؟ حضرت انس چھوٹے سے صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا راز ہے، اماں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا آمنہ کے لال کے یوں ہی رازوں کو سینے میں محفوظ رکھنا۔ جس سینے میں راز محفوظ ہے وہ سینہ نہیں، وہ رحمت کا خزینہ ہے۔ جو سینہ کینے سے خالی ہے وہ سینہ نہیں ہے، وہ انوارات و برکات کا خزینہ ہے۔ اور جس سینے میں کینہ ہے، جس سینے میں جھوٹ ہے، اور جس سینے میں بغض اور عناد سے بھرا ہوا ہے، فرمایا وہ سینہ پھر نہ رحمت کا خزینہ ہے نہ انوارات و برکات کا خزینہ ہے، یہ سینہ نہیں ہے، یہ اجڑی ہوئی ویران وادی ہے۔ راز سکھانا آپ نے عموماً گھروں کے اندر دیکھا ہے، اپنی اولاد کے سامنے بھی ماں باپ بات نہیں کرتے، یہ جا کر دادی کو بتا دے گا، یہ دادی کا سکا ہے، یہ دادے کا سکا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کے سامنے بات نہ کرو، یہ جا کر بتا دے گا۔ تربیت کرنا اور اولاد کو بتانا، اگر کوئی راز پتہ چل جائے، اگر وہ راز کی بات ہے تو اس کو کس طرح محفوظ رکھنا، حضور کی سیرت کے عنوانات کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ جھوٹ سے نفرت، اور اگر جھوٹ بول دیا تو اس کو کہو کہ سچ بول تو آپ کو کچھ ہی نہ کہے، اگر اس نے سچ بول دیا اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو انعام دو تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو کہ اگر مجھ سے غلط کام بھی ہو گیا، اگر میں نے سچ بولا تو مجھے والدین کچھ نہیں کہے۔ اور آپ کو عموماً پتہ ہے جھوٹے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کہ اس کو جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے، اور فلاں موقع پر میں نے کیا کہا تھا، اب اتنے جھوٹ کون یاد رکھے؟ اب ایک دفعہ جھوٹ بول دیا، پھر مہینے بعد ملا بات، اب وہ سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں اس وقت میں نے اس کو کون سی گولی دی تھی، اس وقت میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا۔ اور اگر سچ بتاؤ تو سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا، سچ تو سچ ہوتا ہے، اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ۔ اور فرمایا اس کے ساتھ اخلاق سکھانا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کا کردار اجلا نہیں ہے۔ خوش طبی کرنا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے گزرے، اور آپ رئیس زادے تھے، آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کہا میں قرضدار ہوں۔ کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 700 درہم قرضہ ہے۔ آپ نے ایک پرچی لکھی، پرچی کو بند کیا اور کہا جاؤ میرے خزانچی کے پاس چلے جاؤ، اس کو جا کر یہ مور لگائی اور اس کو جا کر یہ پرچی دو، وہ تمہاری ضرورت مطلوبہ چیز جو تمہیں ضرورت ہے وہ دے گا۔ یہ پرچی لے کر گئے، پرچی بند ہے، اور اس آدمی کو جا کر دی۔ اس نے جب کھولا اس کے اوپر 700 کی جگہ 7000 لکھے ہوئے تھے۔ اب وہ پرچی پڑھ رہا ہے، سائل کو پوچھ رہا ہے تمہیں کتنے ضرورت ہیں؟ کہا مجھے 700۔ کہتا ہے لگتا ہے حضرت سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ پرچی لے کر حضرت کے پاس آیا، کہا حضرت سائل کو 700 ضرورت تھے، آپ نے اوپر 7000 لکھ دیے۔ حضرت نے پرچی کو پھاڑا، نئی پرچی لکھی اور اس کے اوپر 14000 درہم لکھ دیے، اور اس کو بند کیا۔ کہا جتنے میں نے لکھے ہیں وہ جا کر اس کو دو۔ اس نے جا کر مطلوبہ چیز دی، پھر وہ واپس آیا اور کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پاک ارشاد ہے جب کوئی کسی مسلمان کو اچانک خوشی دیتا ہے اور اس اچانک خوشی کی وجہ سے اللہ خوشی دینے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ اس نے 700 مانگے تھے، میں نے 7000 لکھ دیے تھے، اچانک اسے ملتا وہ خوش ہوتا۔ اب اسے 7000 کا پتہ چل گیا تھا، اس کو وہ خوشی نہ ملتی جو اچانک ملتی تھی۔ اس لیے تم نے میرا کام خراب کر دیا، میں نے ان 7000 کو پھر 14000 میں بند کیا۔ میں اس مسلمان کو، میرا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے۔ اس انداز سے اولاد کی تربیت کرنا تاکہ آنے والی اولاد
آنے والا معاشرہ پاکیزہ ہو، آنے والا معاشرہ، یہ معاشرہ نوجوان، یہ معاشرہ جوان ہو رہا ہے، اور اس معاشرے کے اندر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہو۔ یہ آمنہ کے لال سے میرے محترم دوستو ساری کائنات کے ایک طرف رکھ کے آمنہ کے لال سے محبت کرنے والا بچہ ہو، محبت کرنے والی بچی ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، کوئی اس کو آ کر گمراہ کرنا چاہے لیکن اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو، یہ کہے ساری باتوں کو سنوں گا، اپنے نبی کے خلاف ایک بات سننا گوارہ نہیں کروں گا۔ معاشرہ بے حیا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو تین چیزیں وہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھیں کہ ایک سور ہے، یہ نجس العین اور حرام ہے، شراب ہے یہ نجس العین اور حرام ہے، موسیقی یہ حرام ہے۔ یہ تینوں چیزیں حرام ہیں یا نہیں؟ ان کی حلت کے اندر یہ حلال ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اور سور کے اندر ایک تاثیر ہے، جانوروں میں سب سے بے حیا جانور سور ہے، جانوروں میں سب سے بے حیا۔ اس کو اللہ نے حرام کیوں کیا ہے؟ دیکھو انسان جو چیز کھاتا ہے نا اس کے کھانے کا اثر ہوتا ہے، جو بھی ہم کھا رہے ہیں نا اس کھانے کا اثر ہمارے بدن پر بھی ہو رہا ہے اور ہمارے کردار پر بھی ہو رہا ہے۔ حلال کھائیں گے، حلال کھانے کا اثر ہمارے بدن پر بھی ہوگا، ہمارے کردار پر بھی ہوگا۔ حرام کھائیں گے، حرام کھانے کا اثر ہمارے بدن پر بھی اور ہمارے کردار پر بھی ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر سور کے اجزاء ڈالے گئے، ان میں ایک پیپسی بھی ہے کہ ایک کیمیکل اس کے معدے سے نکلتا ہے، اور اس معدے سے وہ جو کیمیکل اس ایک چیز نکلتی ہے اس کا کیمیکل بنا کے اس پیپسی کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ جب یہ پیپسی پورا پاکستان کا نوجوان مرد عورت بچہ بچی پیے گا اور اس پینے کی وجہ سے آگے جو اخلاق پہ تربیت پڑے گی وہ بے حیائی کی پڑے گی۔ اسی طرح اور چیزیں، پہلے کیا تھا، پہلے ملکوں کے اندر جب چیزیں جاتی تھی اور ان کے اندر لکھا ہوتا تھا کہ اس کے اندر سور کی فلاں اجزاء پڑے ہوں، جب ملکوں نے احتجاج کیا اب ان کو پتا ہے سب سے بڑی مارکیٹ ہماری پروڈکٹ کی مسلمان ہے، اگر مسلمانوں نے ہمارے پروڈکٹ کو چھوڑ دیا ہمارا تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر اگلا قدم اٹھایا کہ اس کے اوپر حلال کی مہر لگائی، اور اب آخری مرحلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب انہوں نے چیزوں کا نام تو نہیں ہے لیکن کوڈ لکھ دیا، کیونکہ یہ عالمی قانون ہے، جس چیز کے اجزاء آپ اس میں ڈال رہے ہو اس کا لکھنا ضروری ہے۔ اب کوڈ پہ آگے اور میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہم ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے، ہم کوڈ کہاں دیکھیں گے؟ یہ اپنی اولاد کو حلال کھلانا، ان کی تربیت کرنا، پاکیزہ کھانا کھلانا، اخلاقی تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس سے ہم ذمہ داری کو اٹھایا نہیں تو آنے والی نسلیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اس وقت عالم کفر اور طاغوتی کفر، اس وقت ان کا ہدف میرے محترم دوستو سب سے پہلے ارض پاکستان ہے۔ وہ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ اس کے آنے والی نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جب تک علماء تبلیغ کی محنت ہے، تزکیہ کی محنت ہے، خانقاہیں موجود ہیں، جب تک انشاءاللہ علماء اور آنے والی نسل ان کے ساتھ جڑی رہے گی، اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور کردار کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔